الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اللہ رب العزت نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور دوسرا پھڑکتا ہوا دماغ۔ یہ دھڑکتا ہوا دل انسان کے ایموشنز کا مقام ہے اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ انسان کے خیالات کا مقام ہے۔ جو خیال انسان کے ذہن میں پروسیس ہوتا ہے یہ اس کی عقل کا کام ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکویشن ہو تو میتھ کو پروسیسر اس کو سالو کر کے واپس بھیج دیتا ہے، اسی طرح انسان کی باڈی میں یہ تھاٹ پروسیسر ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ دماغ کو کوئی ایک خیال دے دیجئے، یہ اس کے اوپر تانا بانا بننا شروع کر دے گا اور ایک بات کی پوری کہانی نکال لے گا۔ چنانچہ اس عقل کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کے درمیان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، دوست اور دشمن کی تمیز کر سکتا ہے، جائز اور ناجائز کا پتہ لگا سکتا ہے اور بال کی کھال اتار سکتا ہے۔ یہ تمام عقل کے کرشمے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آپ ذرا شیر کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے مگر ساری زندگی کچا گوشت کھاتا ہے۔ انسان کو دیکھیں کہ گوشت کو کس طرح پروسیس کر کے کھانے بنا کے یہ استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، کہیں پر سٹیم روسٹ، فرائیڈ چکن، چکن نگٹس، چکن جل فریزی، فرینچ فرائی، ڈرم سٹک، چاپس، چپلی کباب، باربیکیو۔ اگر سوپ دیکھیں تو چائنیز سوپ، کارن سوپ، پھر قیمہ مٹر، قیمہ کریلا، مرغ پلاؤ، مندی، بریانی۔ ایک مرتبہ فرانس میں ایک سیمینار کے اندر شرکت کا موقع ملا تو وہاں تقریباً 300 ڈیلیگیٹس تھے۔ انہوں نے ان تمام کے لیے ایک بڑے جانور کو ذبح کر کے اور اس کے پورے جسم کے اندر ایک سٹیل راڈ لگا کر اور روسٹ کر کے اس کو لٹکا دیا تھا۔ 350 آدمیوں میں سے جو چاہتا تھا جسم کے جس حصے کا گوشت چاہتا وہ وہیں سے کاٹ کے استعمال کرتا، ایک جیسی نمک مرچ سارے گوشت کے اندر تھی۔
ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف ویجیٹیبل کی 100 سے زیادہ ڈشز بنا لیتے ہیں. تو یہ عقل کے کرشمے ہیں. انوویشن آتی ہے انسان کے اندر کہ وہ ایک چیز سے دوسری چیز تیسری چیز کو کرتا چلا جاتا ہے. چنانچہ عقل کی وجہ سے انسان جانوروں کو بھی سدھا لیتا ہے. اگر ہم اپنے پاسٹ میں دیکھیں تو پرانے وقتوں میں طوطا اور مینا کو بولنا سکھایا جاتا تھا اور یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی. کبوتر کو پیغام پہنچانے کا جاب دیا جاتا تھا. گھوڑے کو ڈانس سکھا دیتے تھے. تو اس قسم کے چند کام پچھلے زمانے میں لوگوں کی انٹرسٹ کا باعث بنے ہوئے تھے. آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں انسان نے جانوروں کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ لیا. چنانچہ اس نے جانوروں کو ایسی ایسی چیزیں سکھائیں کہ جن کو دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے. ہمیں ایک مرتبہ بالٹیمور ایکویریم دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں پر ڈالفن شو تھا. ایک بال جس کو انہوں نے 30 فیٹ اوپر لٹکایا ہوا ہے، وہ مچھلی پانی میں سے نکلتی ہے اور 30 فیٹ چھلانگ لگا کر جمپ کر کے وہ بالآخر اس بال کو ٹچ کرتی ہے ایک اشارے کے اوپر. ایک جگہ دیکھا کہ انہوں نے بنمانس کو کراٹے سکھائے ہوئے تھے. اب اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ ان کو بلاک کرتا تھا، پنچ لگاتا تھا اتنی تیزی کے ساتھ کہ انسان حیران ہوتا تھا. ہم نے سویڈن میں ایک مرتبہ لائیو سٹاک دیکھا. دودھ کا وقت تھا تو گائے کی 3 قطاریں لگی ہوئی تھیں اور وہ 3 قطاروں میں خود بخود آتی تھی اور ایک عورت ملکنگ مشین اٹیچ کر دیتی تھی اور جب ملک ختم ہو جاتا تھا تو گائے خود اس ملکنگ مشین کو ڈیٹیچ کر کے وہاں سے چلی جاتی تھی. پھر اگلی گائے خود آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. اتنا ڈسپلن تھا ان جانوروں میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو انسانوں نے کس طرح سے دھار لیا. ایک مرتبہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وزٹ پر تھے تو ہمارے گاڑی چلانے والے دوست نے کہا کہ حضرت بس ایک 5 فلیگ یہاں پر زو ہے جس کے اس وقت بند ہونے کا ٹائم ہو چکا اور بند ہوتے ہوتے وہ روزانہ ایک شو پیش کرتے ہیں جو جانوروں سے متعلق ہوتا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں رک جاؤں. تو اس عاجز نے کہا کیا ضرورت ہے، چلو. چھوٹے بچے ساتھ تھے، انہوں نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا ابو جی جانوروں کا ہی تو شو ہے. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک. اور واقعی ہم بالکل ایگزٹ کے اوپر تھے. جیسے ایگزٹ لیا ودن 3 منٹس ہم اس زو کے دروازے پر تھے. ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک ہاتھی کھڑا ہے اور اس کو انہوں نے ایک رسہ باندھا ہوا ہے جو موٹا بحری جہاز کا رسہ ہوتا ہے اور وہ رسہ معلوم نہیں کتنے 100 میٹر لمبا ہوگا. آئٹم یہ تھا کہ جتنے لوگ زو دیکھ کے اس وقت واپس جانے لگتے تھے وہ ان تمام کی ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کرواتے تھے. ہم تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہے مگر ہم نے دیکھا دور کہ رسے کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کے سب پکڑ کے کھڑے ہوئے اور جہاں تک نظر جاتی تھی ہمیں انسان نظر آتے تھے. ہزاروں میں تھے شاید وہ لوگ اور دوسری طرف اکیلا ہاتھی. اب جب آپس میں کمپٹیشن کا ٹائم آیا تو ایک بندے نے اعلان کیا کہ اب ہم رسہ کشی کروانے والے ہیں، آپ نے ہمت کر کے اس ہاتھی کو 13 سٹیپ پیچھے کھینچنا ہے. اگر آپ 13 سٹیپ اس کو بیک کر لیں گے تو آپ ون کر جائیں گے. اس کے بعد اس نے آواز دی اور مقابلہ شروع ہو گیا. سب لوگ خوب زور لگا رہے تھے
ہاتھی ایک سٹیپ پیچھے آیا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 12 سٹیپ پیچھے آ گیا۔ 12 سٹیپ پیچھے آنے پر انہوں نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہسٹری میں آج تک کوئی مجمع ہاتھی سے ون نہیں کر سکا یہاں پر، لیکن آج آپ لوگوں نے 12 سٹیپ پیچھے ہٹا لیا، ایک سٹیپ باقی ہے، ہمت کر لیجیے۔ اس پر تو لوگوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی۔ جب سب میکسیمم زور لگا رہے تھے، اس وقت ہاتھی نے ان سب کو گھسیٹنا شروع کیا اور لے کر چلا گیا۔ لگتا یہ تھا کہ انہوں نے ہاتھی کو ٹرین ایسے کیا ہوا تھا کہ تم 12 سٹیپ پیچھے ہو کے ان کو انکریج کر دینا، اور جب یہ خوب زور لگائے تو پھر ان کو، اور ایسے ہاتھی گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جیسے تنکے کے ساتھ چیونٹیاں لگی ہوئی ہوں اور وہ تنکے کو لے کے جا رہا۔ اس دن پتہ چلا یا اللہ، اس ہاتھی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر ہاتھی کا فٹ بال میچ دیکھا۔ فٹ بال بھی خیر بڑے سائز کا تھا، مگر وہ سب کے سب اپنی ٹرنک کے ساتھ اس کو ہٹ کر رہے تھے، اور باقاعدہ دونوں طرف گول بنے ہوئے تھے، اور گول کے اندر بھی ایک ہاتھی کھڑا ہوا تھا کہ گول نہ کوئی کر سکے۔ حیرت کی بات، ہاتھی کا فٹ بال میں، اور ایک جگہ پر ہم نے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز دیکھی کہ ایک ہاتھی کو انہوں نے پینٹنگ سکھائی ہوئی تھی۔ جو اس ہاتھی کا نگران تھا وہ اس کو برش پینٹ کے اندر ڈال کے سونڈ میں پکڑا دیتا تھا، اور ٹرنک میں پکڑ کے وہ ہاتھی اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو شیڈ کرتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم وہ اتنی خوبصورت پینٹنگ بنتی تھی کہ $100 کی ایک پینٹنگ موقع پر بک رہی تھی۔ اب بتائیے، ہاتھی اور پینٹنگ اور اس میں شیڈ کا پتہ چلانا، یا اللہ! لیکن سکھانے والوں نے سکھا دیا۔ تو انسان عقل کی وجہ سے جانوروں کو سکھا بھی لیتا ہے اور جانوروں سے بہتر کام بھی کر لیتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو جانوروں نے اپنے لیے موسمی بچاؤ کے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے لیے آج بلڈنگ بناتا ہے، سردی گرمی ہر موسم کے بارے میں اس کے اندر کمفرٹ موجود ہوتی ہے۔ اگر ایگل تیز پرواز کرتا ہے تو انسان نے اس کے مقابلے میں پلین بنا لیے جو کئی 100 سواریوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز طیارے بنا لیے۔ چیتے کی تیزی مشہور تھی، انسان نے اس کے مقابلے میں سپیڈ ریس میں جانے والی گاڑی بنا لی۔ ایک دفعہ ہماری بدقسمتی سمجھیں یا قسمت سمجھیں کہ ہم پھنس گئے۔ ایک جگہ پروگرام ہوا، دوست کہنے لگے جی کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو گھر لے جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں بیٹھے، حیرانی تو بڑی ہوئی کہ یہ تو اونچی ہوتی ہیں، یہ نیچی سی ہے، ہمیں کیا سمجھ ان باتوں کی۔ جب اندر بیٹھ گئے اور ڈاکٹر صاحب نے چلانا شروع کیا، میٹر پر نظر پڑی تو 250 کلومیٹر۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے حضرت یہ ریسر گاڑی ہے، یہ ود ان اے منٹ اپنی سپیڈ پہ چلی جاتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ذرا نیچے لے کے آؤ۔ پھر ان کو ہم نے سپیڈ کا پابند کیا اور 120 کلومیٹر پر کہا کہ گاڑی چلاؤ۔ لیکن یا اللہ، 400 کلومیٹر پر وہ گاڑی ایسے دوڑتی ہے کہ اندر بیٹھے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گاڑی بند ہے یا گاڑی چل رہی ہے۔ جانور سامان اٹھایا کرتے تھے، آج کے دور میں انسان نے بڑے ٹرک بنا لیے، ٹریلر بنا لیے، ٹنوں کے حساب سے ویٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا انسان کے لیے آسان کام ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان جانوروں کو سدھا بھی لیتا ہے، جانوروں سے بہتر کام بھی کر لیتا ہے، اور جانوروں کو اپنے قابو میں بھی کر لیتا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر یہ آج اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھے گا۔ فروٹ کے موسم میں ایک چھوٹی سی فلائی ہوتی ہے جس کو فروٹ فلائی کہتے ہیں۔ یہ فارمر کے لیے بگ نویسنس ہوتی ہے۔ کیوں کہ فرض کرو امرود کا باغ ہے تو یہ آتی ہے اور اس کے اندر اپنا ایسا کچھ ڈال جاتی ہے کہ فروٹ اوپر سے ٹھیک ہوتا ہے، اندر سے گلا ہوا، تو سارے باغ کا فروٹ خراب ہو جاتا ہے۔
اب یہ ملینز میں، تو کون ان کو کنٹرول کرے؟ جتنا کوشش کرو ان کو کنٹرول کرنے کی، مگر کنٹرول نہیں کر پاتے. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ فروٹ فلائی سے ہم کیسے بچیں. اب سائنسدانوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. دے کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ جی یہ فیمیل اس کے اندر جو مادہ ڈالتی ہے یہ اس وقت ڈالتی ہے جب میل اس سے میٹ کرتا ہے. تو بھئی میل کو میٹ کرنے سے ہی منع کر دو. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے منع کریں گے؟ انہوں نے اس کا حل نکالا کہ جب میل فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو فیمیل کے اندر سے ایک خاص قسم کی سینٹ محسوس ہوتی ہے. اس سے میل کو انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اس فیمیل کو اس وقت میل کی ضرورت ہے. انہوں نے اس آرٹیفیشل سینٹ کو بنا لیا اور بنانے کے بعد اس میں پوائزن ملا کر ایک جگہ کے اوپر اس کو لٹکا دیا. اب ایریے میں جتنے میل تھے سب بھاگے اس کی طرف کہ ادھر ریکوائرمنٹ ہے. وہاں پہنچے تو سینٹ تو وہی تھا مگر پوائزنس تھا تو مر گئے. انہوں نے تمام میلز کو کل کر دیا اور ملینز آف جو فلائیز تھیں وہ اس فروٹ کو خراب کرنے میں ناکام ہو گئی، اس لیے کہ اولاد تو میل کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب دیکھیے کیا ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا کہ اتنی فروٹ فلائی موجود ہے مگر وہ نقصان نہیں دے سکتی جس نقصان کا پہلے اندیشہ تھا. یہ سب انسان کے اپنے عقل کی کمال ہے. عقل کو انسان نے اتنا زیادہ استعمال کیا کہ دنیا میں حیران کن چیزیں بنا دی. آج کی سائنسی دنیا میں آئنسٹائن ایک سائنسدان ہے، اس کی اس طرح ریسپیکٹ ہوتی ہے جیسے دین کے فیلڈ میں انبیاء کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. وجہ کیا بنی؟ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. اس نے بتایا کہ ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، ماس یہ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی نے بتایا کہ کس طرح ماس انرجی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک آئیڈیا تھا لیکن یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پروو کیسے ہوئی؟ اس میں کچھ پریکٹیکل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں جس کو آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت پڑے. اس نے کہا سپوز ایک فریم آف ریفرنس ہے اے اور دوسرا فریم آف ریفرنس ہے بی. اب اے اور بی سے لے کے وہ چلا، سب تھاٹ پروسیسنگ تھی، دماغی باتیں تھیں، اور ایکویشن بناتے بناتے آخر پہ اس نے ثابت کر دیا E = mc². اب ایک ایسی ایکویشن اس نے بنا دی کہ جس نے دنیا کے سامنے ایک نئے چیپٹر کو کھول کے رکھ دیا. اس میں نہ پریکٹیکل کی ضرورت تھی، نہ لیبارٹری کی ضرورت تھی، نہ کسی ہیلپ کی ضرورت تھی. فقط ایک بندے کا کام ہے اور اس نے اپنے برین کو یوز کیا. تو برین کی پاور کو اگر یوز کریں تو ون کین میک ونڈرز کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر حیران ہو جائیں. تاہم سوچ کے ہمیشہ دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کہتے ہیں مثبت انداز اور دوسرے انداز کو کہتے ہیں منفی انداز. ایک ہوتی ہے پازیٹو تھنکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ. مثال کے طور پر میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہے اور وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے. اب سوچنے کے دو انداز ہیں. کسی نے دیکھ کے کہا آدھا خالی ہے، اس نے ٹھیک کہا بٹ یہ نیگیٹو تھنکنگ کہلائے گی. اور دوسرے نے دیکھا تو خوش ہو گیا، ہاں آدھا بھرا ہوا ہے، اس نے بھی ٹھیک کہا. جس نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا مگر اس نے مثبت طریقے سے سوچا. جس نے منہ بنا کے کہا آدھا خالی ہے اس نے بھی ٹھیک کہا مگر اس نے منفی طریقے سے سوچا. پھول کھلا ہوا تھا، ایک بندہ جو بڑا ہی خوش تھا اس کی نظر پھول پر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ آج میں ہی خوش نہیں، ان کلیوں کو دیکھیں، انہوں نے بھی آج اپنی پتیوں کو کھولا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. ایک صاحب گھر سے نکلے
اور ذرا ڈپریسڈ کنڈیشن میں تھے، ان کی نظر اسی پھول پر پڑی تو انہوں نے شعر بنایا، آ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، کہ میں بھی سینہ چاک تھا اور پھول کو دیکھو اس کا بھی سینہ چاک ہے، پتیاں کھلی ہوئی ہیں۔ پھول ایک ہی ہے، ایک کی پازیٹو تھنکنگ تھی، ایک کی نیگیٹو تھنکنگ۔ چنانچہ ایک ٹہنی تھی جس کے اوپر روزز بھی تھے اور کانٹے بھی تھے۔ اس کو دیکھ کر ایک بندے نے کمنٹ کیا، یار کیا بات ہے، جہاں روزز ہوتے ہیں وہیں کانٹے ہوتے ہیں۔ اب اس کو فرسٹریشن ہو رہی تھی کہ جہاں روزز ہوتے ہیں وہیں کانٹے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نے اس کو کہا کہ ہاں یہ سوچو کہ دنیا میں اگر کانٹے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ اب بات تو دونوں ایک ہی ہے، مگر ایک کو کہیں گے پازیٹو تھنکنگ اور دوسرے کو کہیں گے نیگیٹو تھنکنگ۔ چنانچہ دو آدمی قیدی تھے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیز کیا گیا کہ ذرا باہر کی فریش ایئر لے لے۔ وہ چند منٹ باہر رہے، دوبارہ کمرے میں آئے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، یار لگتا ہے باہر بارش ہوئی ہے۔ ایک نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا یار میری درخت پر نظر پڑی، پتے دھلے ہوئے تھے، پھول بہت خوبصورت چمک رہے تھے، پھل تھے۔ اس نے کہا کہ تم نے کیسے نتیجہ نکالا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا زمین پہ کیچڑ سا بنا ہوا تھا، بہت مڈ بنی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے بات دونوں نے ٹھیک کی ہے، مگر ایک کی نظر پھل اور پھول پر پڑی اور دوسرے کی نظر کیچڑ اور مڈ کے اوپر پڑی۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے انسانوں کی سوچ اسی طرح عدلتی بدلتی ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک بندہ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو پازیٹو تھنکنگ اور ناراض ہوتا ہے تو نیگیٹو تھنکنگ۔ وہ ایک بیوی بہت خوش ہو رہی تھی، خامد ذرا موڈ میں تھا، اس نے پوچھا اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگے ذرا میری آنکھیں دیکھو، یہ تو ایکٹریس فردوس سے ملتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ آپس میں تو ملتی نہیں، فردوس سے کیا ملیں گی؟ اب یہ انسان کی بات ہے نا، جو چاہے آگے سے جواب دے دے۔ چنانچہ ایک صاحب دیہات میں بی اے پاس تھے اور بڑے خوش تھے کہ میں پورے گاؤں میں گریجویٹ ہوں۔ ایک دن بیوی خفا ہو گئی تو کسی عورت نے پوچھ لیا کہ تیرا خاوند لکھا پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں 2 لفظ پڑھے وہ بھی الٹے، یعنی الفاظ تو ہوتے ہیں نا اے بی، تو میرے خاوند نے 2 لفظ پڑھے اور وہ بھی بی اے پڑھا ہوا ہے۔ تو بات حقیقت کرنے کا انداز، اور انسان کیوں کرتا ہے اس کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کی تھنکنگ ہوتی ہے۔ مگر یہ جو مختلف موڈز آف تھنکنگ ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے واٹر میلن کاشت کیے، اللہ کی شان کے وہ اتنے سویٹ نہیں تھے، وہ لے کے لاہور میں آیا اور اس نے سنڈے بازار میں اپنے ڈسپلے کیے واٹر میلن، لیکن جو بندہ آتا دیکھتا چکھتا، وہ دیکھتا کہ پھیکے ہیں وہ چلا جاتا۔ اب وہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، سبزیاں لوگ خرید کے جا رہے ہیں، میرے واٹر میلن بک ہی نہیں رہے۔ تو اس نے پریشان ہونے کی بجائے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، چنانچہ وہ گیا اور پینٹر سے ایک بینر لکھوا کے لایا اور اس نے دکان کے اوپر ایک بینر لگا دیا۔ بینر کے لگتے ہی لوگوں کا رش پڑ گیا۔ بینر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن۔ اب جس نے اسے پڑھا اس نے کہا ہاں میں ابو کے لیے لے کے جاتا ہوں، میں امی کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے وہ واٹر میلن دگنی پرائس کے اوپر بکے۔ تو انسان کی سوچ کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو پازیٹو طریقے سے استعمال کرے یا نیگیٹو طریقے سے استعمال کرے۔ اسی لیے بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔
ایک ہی بات کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرا خوش ہو جائے، اسی بات کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگلے کو آگ لگ جائے۔ ایک بادشاہ صاحب کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا بھئی کسی تعبیر دینے والے کو بلاؤ۔ ایک تعبیر دینے والے صاحب آئے، مگر کوئی اتنے سوفسٹیکیٹڈ وہ نہیں تھے، ان کو بات چیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمپل سی تعبیر دے دی، بادشاہ سلامت، آپ کے سب بچے بیویاں بس آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گی، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس کے 2 جوتے لگاؤ، لے جاؤ اس کو۔ خیر اس کے جوتے لگ گئے۔ پھر بادشاہ پریشان کہ بھائی مجھے تعبیر تو پوچھنی ہے۔ اس نے کہا یار کسی اور اچھے بندے کو جو سمجھدار ہو اس کو لے کے آؤ۔ اب سمجھدار صاحب آ گئے، مگر تعبیر تو وہی تھی، مگر اس کو سمجھ تھی کہ مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ بادشاہ نے خواب سنایا، اس نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، بادشاہ سلامت کی تو بڑا ہی اچھا خواب ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا تعبیر کیا؟ بادشاہ سلامت، آپ کی عمر آپ کے تمام بچوں سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا انعام دے کے رخصت کر دیا جائے۔ بات تو ایک ہی تھی، وے آف پریزنٹیشن تھا۔ وے آف پریزنٹیشن اگر پازیٹو ایٹیٹیوڈ ہو تو دوسرے کو اچھا لگ جاتا ہے، اور اگر رف ایٹیٹیوڈ ہو تو دوسرے کو انسان الٹا دکھ پہنچا دیتا ہے۔ ایک بچہ تھا جس کو ماں باپ نے اچھی تربیت دی تھی، تو مہمان اس بچے سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ آتا اور ان کے لیے کھانا لگاتا دسترخوان پر، پھر برتن اٹھا کے لے جاتا۔ اتنے سلیقے سے وہ کام کرتا کہ اس نے مہمان کا دل جیت لیا۔ مہمان جانتے تھے کہ یہ میزبان کا بڑا بچہ ہے، اس کی عمر کوئی 8-9 سال ہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ میں ذرا اس دیر اس سے بات چیت کروں اور میں معلوم کروں کہ اس کے والد نے اس کی اچھی تربیت کیسے کی ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے آ کے کھانا لگایا، جانے لگا تو اس نے جلدی سے اس سے بات چھیڑی، بچے ذرا بات سنو، تم سب سے بڑے ہو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، تو وہ بچہ تھوڑا سا شرما کے پیچھے ہٹا، کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اب دیکھیے بات تو وہی تھی، لیکن سوفسٹیکیشن ہے کہ وے آف پریزنٹیشن اس کا کتنا خوبصورت تھا۔ چنانچہ انسان بات ایسے کرتا ہے کہ الٹی بات کو بھی سیدھا دکھا دیتا ہے۔ انگلش کا ایک فکر ہے، ایک صاحب کہنے لگے who says I don't love my wife's family, who says I don't love my wife's family, I love her mother-in-law more than anyone in the world. کون کہتا ہے کہ میں اپنی وائف کی فیملی سے محبت نہیں کرتا، مجھے اس کی ساس دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اب الفاظ ہیں، لیکن اتنے خوبصورت الفاظ میں اس نے میسج لپیٹ دیا کہ بات بھی کر دی، دوسرے کو پتہ بھی اتنا نہیں چلا۔ تو یہ انسان کی عقل کے کمال ہے، مگر اصول کی بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ پازیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی اس حساب سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ پھر اس حساب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے، مکھیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے شہد کی مکھی، اس کی سوچ پازیٹو، اس کی سوچ پازیٹو مثبت سوچ ہوتی ہے، لہذا اس کو معطر فضا کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پھولوں کے پاس ملے گی،
پھلوں کے باغ میں ملے گی، صاف ستھری جگہوں پر ملے گی، یہ وہاں سے نیکٹر حاصل کرے گی اور پھر آ کر ایک ترتیب کے ساتھ کام کرے گی اور پھر وہ چیز بنائے گی کہ جس کو ہم ہنی کہتے ہیں. اور ہنی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آج کل ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے یورپ میں ایک دوسرے کو ہنی کہتے ہیں. اتنا تو یہ پیارا ہے نا اور ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہنی. چنانچہ ایک مکھی گندی مکھی کہلاتی ہے جو عام پھر رہی ہوتی ہے، اس کی سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش ہوتی ہے. وہ آپ کو باغوں میں نہیں ملے گی، گھروں میں بھی بیت الخلاء میں ملے گی، جہاں کوڑے کا ڈبہ ہوگا وہاں ملے گی، جہاں کوئی روٹن چیز ہوگی وہاں ملے گی. اتنے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں پھنسی اور پیپ ہوگی وہ وہاں ملے گی. سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش، وہ ہر وقت اسی گند کی تلاش میں لگی ہوئی ہے. اب کہنے کو دونوں مکھی ہیں مگر ایک شہد کی مکھی، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ، پھر اس کا پروڈکٹ کتنا اعلیٰ، اور گندی مکھی کی سوچ کتنی گندی اور اس کو تلاش کس گند کی. ایگزیکٹ اسی طرح جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال ہنی بی کی مانند ہوتی ہے. وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، ان میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کو اس بندے میں بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس میں بھی اچھائی، ان کی نظر میں سب اچھے ہوتے ہیں. وہ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لیے کہ سب سے حسن ظن رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، گندی مکھی کی طرح ان کو گند کی تلاش. کوئی بندے کا نام لے دیں وہ اسی میں 10 عیب نکال دیں گے. نہ ان کو دین والے پسند، نہ ان کو دنیا والے پسند، ہر چیز پہ آبجیکشن کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. بلکہ ہر ایک سے بیزار، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی. اور ہم نے تو دیکھا کئی مرتبہ اپنے آپ سے بھی بیزار، اپنے آپ کو بیٹھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ان کی تھنکنگ ہے جس نے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اچھا نہیں ہونے دیا. لہذا ان کو ہر چیز بری لگتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ ڈیل کرنے کا موقع آیا. ایک بڑی نیک خوبصورت دیندار بچی تھی، نیک گھرانے کی تھی، اور اس کی شادی بھی ایک نیک گھرانے میں ہوئی. لیکن بچہ جو تھا نا بس وہ نیگیٹو تھنکنگ والا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد اس نے بیوی کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا، بات نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب دونوں طرف دینداری ہے تو درمیان میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس بچے کو بلایا، اس سے بات پوچھی، بھئی آفٹر آل وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بیوی اچھی نہیں لگتی؟ کہنے لگا جی کیا کروں، بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ اس بیوی کا یعنی بڑا عیب تھا، اور جی جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. اب دیکھیں ہے تو یہ صفت کہ خامن جو کہے بیوی وہی کرے، مگر اس کی نظر میں یہ بھی عیب بن گیا. اگر انیشیٹو لے کے اپنا کام کرے اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. اور اس نے خامن کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں جو کہیں گے میں وہی کروں گی، یہ بھی برا. تو بندہ جائے کہاں؟ تو انسان کی سوچ کا بالآخر اس کی پرسنالٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے. اچھی سوچ والے بندے کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ ان کو آرام سے سالو کر لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، معافی سے، کسی سے معافی مانگ لیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، زندگی کی گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے. اور جو نیگیٹو تھنکنگ والا ہوتا ہے تو واہ، وہ تو بندہ ایسا ہوتا ہے ہر بات کا بتنگڑ بنا دینا اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین، اکثر لوگ اس کے اوپر سوار ہونا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ چلتی ہے تو تیز سپیڈ کے ساتھ،
راستے میں اسٹیشن چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں، وہ ہر اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہوتی. جب اسٹیشن آنے لگتا ہے نا، وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتی ہے اور اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگتی ہے. پھر اگلا اسٹیشن آ گیا، تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوئی، اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگی. تو وہ رکتی نہیں ہے، چند جگہوں پہ رکتی ہے، ایک آدھ جگہ پر، ورنہ منزل پہ تیزی سے پہنچا دیتی ہے. لوگ ڈبل پرائز پے کر کے ٹکٹ لیتے ہیں اور تھوڑے ٹائم میں منزل پہ پہنچنے کی وجہ سے ایکسپریس ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. کسی کاروباری بندے کو کہہ دیں کہ جناب آپ ذرا بیٹھیے بمبے سے دہلی پیسنجر ٹرین میں اور آپ 3 دن میں پہنچ جائیں گے، آپ کو مفت ٹکٹ دیتے ہیں. کہے گا جی اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھیں. کون بندہ 3 دن کا ٹائم لگائے اور ہر اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہوا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ پیسنجر ٹرین پہ وہی سفر کرتا ہے جس کو تھوڑا سفر کرنا ہوتا ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک. لمبے سفر کرنے والے ان ٹرینوں کے اوپر سفر نہیں کیا کرتے، ان کے نزدیک وقت قیمتی ہوا کرتا ہے. انسان بھی 2 طرح کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسپریس ٹرین کی طرح زندگی گزارنے والے. ان کو آبجیکٹو کلیئر ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہے، یہ مقصد حاصل کرنا ہے. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ اس پرابلم کو فوراً سالو کر کے، جیسے اسٹیشن آ گیا، گاڑی تھوڑی سی سلو ہوئی، پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی دوسرا پرابلم آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو سالو کر کے پھر بھاگتے ہیں. تو وہ ایکسپریس ٹرین کی طرح اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ازدواجی زندگی کو پیسنجر ٹرین کی طرح. میں نے دیکھا سالن میں نمک ہی ٹھیک نہیں. اب اس پہ میاں بیوی میں ڈائلاگ ہو رہی ہے. اب بتاؤ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ کم ہے تو زیادہ کر لیں، زیادہ ہے تو کوئی دوسری چیز استعمال کر لیں. یہ کوئی لڑنے والی بات تو نہیں ہے نا. ایک دفعہ آپ انڈیکیٹ کر دیں گے تو دوسری دفعہ صحیح چیز بن جائے گی. مگر نہیں. دیکھیں مجھے گرم روٹی نہیں ملی، آج میں تیار ہو گیا اور دیکھو میری بیوی نے تیار ہونے کے 5 منٹ بعد کپڑے آئرن کر کے مجھے دیے. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے. یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں. تو انسان کے اندر اتنی ٹالرنس ہو، اتنی صبر ہو، پیشنس ہو کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو وہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے. ورنہ تو ہر دوسرے چوتھے دن گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان کلیش بنتا چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے دنیا میں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں. جتنے کامیاب انسان گزرے یہ سب کے سب وہی تھے جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے تھے. چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے، اس کا کوئی فرق نہیں. ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں، پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے. نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس نے لاز آف موشن کو دریافت کر لیا تو بڑا خوش ہوا کہ بھائی میری محنت کام آ گئی. پھر اسے واش روم یوز کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ واش روم یوز کرنے گیا. اس کے گھر میں ایک کتا تھا جو اس نے پالا ہوا تھا. وہ کتا کہیں کمرے میں گھس آیا تو سارا کمرہ کاغذ ہی کاغذ نظر آتے تھے. آپ نے کبھی ڈاکٹرز کی گاڑی دیکھی ہو یا انجینئر کی گاڑی دیکھی ہو تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سب یعنی پیپر ہی پیپر نظر آئیں گے. ان کا کام ہوتا ہے پیپر سے متعلق، لہذا ان کی گاڑیوں میں بھی پیپر آگے پیچھے. یہ تو تھا ہی سائنسدان. اب وہ جب کتا آیا تو ایک جگہ چراغ جل رہا تھا. وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا تو چراغ جو گرا تو کمرے میں جتنے کاغذ تھے ان کاغذ کو آگ لگ گئی اور نیوٹن کے واپس آنے پر سب کچھ جل کے راکھ بن چکا تھا. اب جو باہر نکلا عام آدمی ہوتا تو وہ تو شوق میں چلا جاتا کہ میری محنت ضائع ہو گئی، مگر وہ گھبرایا نہیں. اس نے اتنا کہا اپنے کتے کو
کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اور پھر اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور پھر نئے کاغذ منگائے. جو اس کے مائنڈ کے اندر میموریز تھی پرانی، اس نے ان کو ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیا، اور ود ان نیکسٹ 1 year اس نے لاز آف موشنز کو دوبارہ ڈیولپ کر لیا. تو جن لوگوں کی پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اتنے کرائسس کے باوجود بھی کرائسس کو مینیج کر لیتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. اٹلی کا ایک سائنسدان تھا، وہ چاہتا تھا کہ بھئی کپڑے کو سینے کے لیے ہاتھ سے سوئی استعمال کی جاتی ہے. جب ہاتھ سے کپڑے سیے جاتے تھے نا تو سوئی کے بیک سائڈ پر سوراخ ہوتا تھا، اس میں دھاگا ڈالا جاتا تھا اور عورتیں ہاتھ سے کپڑے سیتی تھی. اس نے سوچا کہ میں آٹومیٹک مشین بناؤں، لیکن مشین تو آٹومیٹک بن گئی. پرابلم یہ آتی تھی کہ سوئی جب چلتی تھی تو ٹوٹ جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوئی ٹوٹتی تھی. بڑی محنت کی اس نے مگر کوئی صورت نہیں بنتی تھی. وہ بندہ تھکا نہیں، اس نے گیو اپ نہیں کیا. اس نے سوچا کہ اچھا میں ایک ہی لائن پہ سوچ رہا ہوں، میں ذرا دوسری لائن پہ بھی تو سوچوں. آپشنز تو کئی ہوتی ہیں نا. اب اس نے جب سوچا تو اس نے کہا یہ جو سوراخ اوپر بناتے ہیں بیک کے اوپر، میں اس سوراخ کو فرنٹ پہ کیوں نہ بناؤں. چنانچہ اس نے جو نیڈل بنائی تو اس میں دھاگے کا جو سوراخ تھا اس نے فرنٹ پہ بنایا. جیسے ہی اس کو مشین میں یوز کیا وہ فوراً مشین کامیاب چلنا شروع ہوئی، اور یہ آٹومیٹک مشین انوینٹ کرنے کا دنیا کے اندر سائنسدان بن گیا. تو دیکھو محنت تو اس نے کی تھی، لیکن اگر آپشنز ڈفرینٹ نہ دیکھتا تو وہ بھی ناکام ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ انسان کو ایک تو پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اور اگر کام ایک طریقے سے نہیں ہو رہا تو اس کی آپشنز دیکھ لیں کہ دوسری آپشنز کیا ہیں. اگر آپ نے ایک بات کی اور بیوی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہی لفظ یوز کرتے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. آپ اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں کہہ کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں آپ کہیں تو آپ کی بیوی کو وہ جلدی بات سمجھ میں آ جائے اور ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں. شریعت انسان کو کہتی ہے کہ تم ذرا کھلے دماغ والے بندے بنو. یہ جو نیرو مائنڈیڈنیس ہوتی ہے، یہ جو ایک چیز کے اوپر جم جانا، رف اینڈ ٹف بن جانا، یہ شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری سوچ کے اندر دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے وسعت ہونی چاہیے. ہاں تم اپنے بھائی کو ایک بات سمجھانے سے اگر قاصر ہو تو بات دوسری طرح سے سمجھاؤ. چنانچہ اگر ایک ٹیچر بچے کو سمجھا نہیں سکتا تو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر جوتے اتارتا ہے کہ جوتے لگاؤں گا، تھپڑ لگاؤں گا. بھائی مار کی بجائے پیار سے بھی تو بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر چونکہ سمجھا نہیں سکتے تو پڑھانے والے کئی لوگ بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آج کی دنیا میں تو یہ کرائم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. مگر چونکہ ٹیچر خود اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ایک بات ذہن میں رکھنا، مارنے کے لیے استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا. جب ٹیچر نے شکست تسلیم کر لی کہ میں بچے کو زبان، میرے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں کہ میں بچے کو زبان سے سمجھا سکوں، اب وہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. ورنہ تو بچے کو ذرا اچھے انداز سے سمجھائیں تو اگر ایک بات کو نہیں سمجھا تو وہ دوسری بات کو سمجھ لے گا. مثال دے کے سمجھائیں، کوئی ایکسپیرینس اس کو سنائیں. مگر ہم تو عادی بن گئے ہیں ایک بات کرنے کے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو بس انسٹنٹینیسلی غصہ آ جاتا ہے. اور یہ غصہ انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے.
انسان کو اگر حیوان بنتے دیکھنا ہو تو غصے میں آتے ہوئے اسے دیکھ لو. وہی آدمی خوش تھا، کہکے لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، چہرے کے شگفتہ تھا، چہرے کے اوپر طمانینت تھی. وہی غصے میں آ گیا، ایسے اس کی آنکھیں، اس کا ایکسپریشن لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان تھا. تو شریعت نے کہا پہلوان کون؟ صحابہ نے کہا جو دوسرے کو بچھاڑ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے کو قابو پا لے وہ انسان پہلوان ہوتا ہے. تو شریعت نے پسند کیا کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے. یاد رکھیں، سکسیسفل میرڈ لائف گزارنے کے لیے غصے کو قابو میں رکھنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. جن لوگوں کا غصہ قابو میں نہیں انہی کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، حضرت بس اچانک غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی بیوی کو. میں نے کہا آج تک کوئی مثال دو کہ کسی نے خوش ہو کے بیوی کو طلاق دی ہو. بھئی دیتا تو غصے میں ہی ہے نا، مگر تم اتنے غصے میں آئے کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ. کبھی کبھی تو اتنی چھوٹی باتیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ ایک ملک میں ہمیں پتہ چلا کہ میاں اور بیوی دونوں PhD ڈاکٹر اور 23 سال زندگی گزارنے کے بعد ایک معمولی بات پہ ان کے درمیان سیپریشن ہو گئی. ہم نے جب سنا تو ہمیں حیرت ہوئی، یا اللہ 23 سال تو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. 23 سال اکٹھے رہے اور چھوٹی سی بات پہ الگ ہو گئے. بات بھی بھلا کیا تھی کہ میاں صاحب ایک دن اٹھے تو ان کی صبح صبح میٹنگ تھی. انہوں نے کہا اوہو میرے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے، چلو میں ذرا ٹوتھ برش کر لوں، میں میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہوں، ناشتہ بعد میں کروں گا. اب وہ جب ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آئے تو بچہ کوئی واش روم یوز کر رہا تھا، تو کچن میں چلے گئے. وہاں کے شیف پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ٹوتھ برش کر لیا اور چلے گئے. جب بیوی صاحبہ گھر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش کیا ہوا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرا خاوند تو ذرا بھی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں آتے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے. غصے میں جب خاوند چھٹی سے واپس آیا، آتے ہی اس نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ آپ بہت رف ہیں اور ٹف ہیں اور فلاں ہیں اور ایٹیکیٹس نہیں ہیں. اس نے تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی مگر بیوی تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. وہ بات بڑھتی گئی، اتنا ڈائلاگ آپس میں بڑھا کہ بالآخر دونوں غصے میں آئے اور فیصلہ کر لیا کہ جی ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس بات پر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. جب میں نے سنا تو میں نے سنانے والے کو کہا مسکرا کے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ دونوں PhD تھے. تو وہ میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب مطلب کیا؟ میں نے کہا میرا مقصد ہے اردو کے PhD. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا PhD پھرا ہوا دماغ. بھئی ایسے بندے کو تو پھر اردو کا PhD کہنا چاہیے نا کہ پھرا ہوا دماغ ہے بیچارہ. اتنی سی بات پہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ. مگر یہ سب غصے کے نقصانات ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے فیصلے کر پاتا ہے. اور اگر انسان کے اندر ٹالرنس ہو، پیشنس ہو، تو بہت کرائسس کے اندر سے بھی وہ گزر جایا کرتا ہے. چنانچہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ٹالرنس کی اور پیشنس کی بہت ضرورت ہے. آپ کبھی درخت کو دیکھیں، ہم نے سرد ملکوں میں دیکھا ایک درخت پتے بھی ہیں،
پھول بھی ہیں پھل بھی ہیں، بھرا ہوا ہے پھلوں سے. سردیاں شروع ہونے لگتی ہیں، پھل بھی ختم پھول بھی ختم، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور وہ درخت بالکل ایسے جیسے لکڑی گاڑی ہوئی ہوتی ہے. اس درخت کو پتا ہے میں پتوں سے محروم ہو گیا، پھولوں سے محروم ہو گیا، پھلوں سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ موسم ناموافق آ گیا. اب مجھے اس ناموافق موسم میں صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرنا ہے. وہ درخت کھڑا رہتا ہے، اس لکڑی نما درخت کے اوپر سنو پڑ رہی ہوتی ہے. جب چلڈ ایئر چلتی ہے تو -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ درخت لکڑی کی طرح بالکل خاموش کھڑا رہتا ہے. 3 مہینے اس کو صبر دکھانا پڑتا ہے. 3 مہینے کے بعد نہ سنو رہتی ہے نہ چلڈ ایئر رہتی ہے، پھر بہار شروع ہوتی ہے، موسم نارمل ہو جاتا ہے. اسی لکڑی نما درخت میں سے پھر سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے ٹہنیاں نکل آتی ہیں، پتے نکل آتی ہیں. اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھول دے دیتے ہیں، اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھلوں سے لاد دیتے ہیں. تو ہم انسان ہیں، ہم اس درخت سے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو ابتدا میں اس کو ان لاز کے اندر جا کے سیٹل ہونے میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں. اب اس موقع پہ اگر اس کو ماں باپ یہی کہیں کہ بیٹی یہ نئی جگہ ہے، تم ان کے دلوں کو ون کرو، تمہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہمبلنس اختیار کرو، خدمت کرو، محبت دو، پیار دو، اور اس بچی کو سمجھائیں کہ دیکھو ناموافق موسم میں درخت بھی تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پھل دے دیتے ہیں. تمہارے ہاں بھی ماحول ناموافق ہے، تھوڑے دن صبر کے ساتھ گزارو، یہ سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں ان لاز کو جو برا رویہ تھا وہ بچی کے صبر کی وجہ سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے ڈیسیژن وہ پھر اسی بہو کے ذمہ لگا دیتے ہیں. اور کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ذرا سی بات پہ ادھر کے پیرنٹ ادھر کے پیرنٹ آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ نتیجہ یہ کہ بچوں میں طلاق ہو جاتی ہے. تو شریعت نے بتایا کہ سکسیسفل میرڈ لائف کے لیے ہمیں اپنے اندر پیشنس اور ٹالرنس پیدا کرنی ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چلتی. جو لوگ انجینئرنگ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انجینئرنگ میں کلیئرنس ٹالرنس کے اصول ہوتے ہیں. اگر شیفٹ کا سائز اتنا تو بیرنگ کا سائز اتنا. اب بیرنگ میں اور شافٹ کے سائز میں کچھ 1000 کی کلیئرنس ہوتی ہے. اگر وہ کلیئرنس 0 کر دے تو شافٹ کے اوپر نہ بیرنگ چڑھ سکتا ہے، نہ مشین فٹ ہو سکتی ہے، نہ مشین موو کر سکتی ہے. جب مشینری میں اصول ہے کہ ٹالرنس کلیئرنس 0 ہونے سے مشین جام ہو جاتی ہے، موو ہی نہیں کر سکتی، تو پریکٹیکل لائف میں بھی یہی معاملہ ہے. جن لوگوں کے اندر ٹالرنس کلیئرنس نہیں ہوتی ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے، پھر وہ چلنے سے پیچھے رہ جاتی. تو ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. اگر آپ اچھی ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، برداشت پیدا کر لیجیے. اور یہ پریشانیاں تو ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہیں. کون سا انسان ہے جس کے پاس پریشانی نہیں؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد. شاعر کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اگر کوئی بے غم ہے ہاں تو وہ پھر بنی آدم نہیں ہو سکتا. بیل بے غم ہو سکتا ہے یا گھوڑا بے غم ہو سکتا ہے، اونٹ بے غم ہو سکتا ہے، انسان تو بے غم نہیں. اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے. جب تک ہم دنیا میں ہیں مسئلے ہیں. کسی کو اکنامک مسئلے، کسی کو ہیلتھ پرابلم، کسی کو فیملی پرابلم، کسی کو بزنس پرابلم، کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہر بندے کے ساتھ. آپ بندہ تو دکھائیں جو کہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ہاں
کسی کو دنیا کے پرابلم ہوں گے، کسی کو دین کا مسئلہ کہ وہ دین کے لیے فکر مند ہے، غم زدہ ہے. تو غم زدہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو. بے غم تو دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، پیشنس پیدا کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے ایک بات کی اور دوسرا بندہ نہیں سمجھ پا رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس بات کو کسی اور انداز سے کریں تو وہ سمجھ جائے گا، یا اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈال کے ذرا سوچنے کی کوشش کریں میرا میسج یہ ریسیو کیوں نہیں کر رہا، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ریزن کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو اور وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہو. چنانچہ ایک ہائی اسکول تھا، بچیاں بچے اکٹھے پڑھتے تھے، تو پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے درمیان ڈائیلاگ کرواتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک محفل ارینج کی اور لڑکوں کو کہا کہ تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو، اور لڑکیوں کو کہا کہ بھئی تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو. ٹاپک کیا تھا؟ گاڈ کریٹڈ ایڈم بیفور ایو. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ اب آگے دلائل دینے تھے. لڑکوں نے بڑی تیاری کی، خوب تیار ہو کے آئے، اور لڑکے کو پہلے موقع مل گیا. اب اس نے خوب تقریر کی جوش کے ساتھ، God created Adam before Eve because Adam was superior, Adam was strong, Adam was this and this. اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ سننے والے حیران ہو گئے کہ اب اس کے مقابلے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. اب باری آئی لڑکی کے بات کرنے کی، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ آگے سے کیا بات کرے گی، مگر لڑکی نے آ کے کہا God created Adam before Eve because there is always a rough sketch before the role model. اور اس نے مقابلہ ون کر لیا. تو یہ تو انداز ہے بات کا. آپ تصویر کا یہ رخ دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر کا وہ رخ دیکھ رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرا بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. چنانچہ ایک کلاس ٹیچر نے ایک فقرہ لکھ دیا. اس نے لکھا اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ. ایک فقرہ لکھ دیا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ. اس نے بچوں کو کہا کہ بھئی تم اس میں آ کے پنکچویشن کرو، کوما لگاؤ. اب بچوں نے سوچا تو انہوں نے آ کے ایک کوما لگایا، اے وومن وداؤٹ ہر مین کوما از نتھنگ. تو ان کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اس فکرے کا ایسا معنی بنا دیا کہ اب تو کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا. کیا؟ اے وومن وداؤٹ ہر مین کوما از نتھنگ. اب لڑکیوں کو ٹیچر نے کہا بھئی تم بھی آؤ اور اس پہ کوئی کوما لگاؤ، فکرہ بناؤ. ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کے دو کومے لگائے، اے وومن کوما وداؤٹ ہر کوما مین از نتھنگ. تو یہ سوچ کے انداز ہیں. ان مثالوں کو دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو تنگ نظری اور تنگ نیرو مائنڈڈنس کی سوچ ہوتی ہے نا، اس کو ہٹائیں. گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں الجھنا شروع کر دینا. بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے. یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہوتی.
ایسے انسان کوئی معاشرے کا، سوسائٹی کا اچھا انسان نہیں کہلاتا. تو ہماری ڈیولپمنٹ اگر ایسی ہو کہ ہم مثبت سوچ کے عادی ہوں تو پھر یقیناً ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن جائیں گے. چنانچہ ایک انجینئر کی بھی مثال سن لیجیے. وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ پہ کام کر رہے تھے. ان کی وائف کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور چھوٹا بچہ جو اکلوتا تھا وہ گھر میں تھا. اب وہ 4 سال کا بچہ کبھی اس چیز کو چھیڑتا کبھی اس کو. ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا. وہ کنسنٹریشن سے کام نہیں کر پا رہے تھے. اب ان کو بیٹے سے پیار بھی تھا. وہ چاہتے بھی تھے میں شاؤٹ نہ کروں, میں بچے کو کہوں کچھ نہ, مگر یہ بھی چاہتے تھے میرا کام بھی ہو جائے. تو وہ سوچ میں پڑے کہ میں کیا کروں. ان کے سامنے اخبار کا پیج پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. انہوں نے ایک کینچی سے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے, 15-20, اور بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ٹیپ ہے اور یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اگر تم اس ورلڈ میپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک جوڑ کے لاؤ, میں تمہیں ونیلا آئس کریم لے کے کھلاؤں گا. اب بچے تو آئس کریم پہ قربان ہوتے ہیں, مگر شرط یہ ہے بیٹا کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ, سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کرو. اس نے کہا ٹھیک. لو جی, بچے نے ٹیپ لی, کاغذ کے ٹکڑے لیے, دوسرے کمرے میں چلا گیا اور انجینئر صاحب مطمئن ہو کے کام کرنے لگے. اب یہ گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا اور ابھی 5 منٹ گزرے نہیں تھے کہ بچے نے دروازہ کھٹکایا, ڈیڈ میں نے کام کر لیا. اچھا ذرا دکھاؤ. اب اس نے ورلڈ میپ سامنے رکھا تو والد نے دیکھا اوشنز بھی بالکل ٹھیک جڑے ہوئے ہیں, ماؤنٹینز بھی ٹھیک ہیں, اور کنٹریز کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں. پورا ورلڈ میپ پرفیکٹلی اس نے اپنی جگہ کے اوپر فکس کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا, یہ تو 1 گھنٹے سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا تھا, اس نے 2 منٹ میں یہ کام کر لیا. تو اس نے بچے کی طرف حیران ہو کے دیکھا, کہتا بیٹے تم نے اتنا جلدی یہ کیسے ارینج کر لیا؟ تو بچہ مسکرایا اور اس نے اس پیج کو فلپ کر دیا, الٹ دیا تو پورے صفحے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو بچے نے اصل میں تصویر کو جوڑا تھا تو ورلڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا. تو میں بھی کہ آپ کی نظر میں ورلڈ میپ ہو اور آپ کے بھائی کی نظر میں وہ خوبصورت تصویر کی طرح جوڑنا مسئلہ ہی کوئی نہ ہو, اور آپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک کول انسان بن کے رہنے کی کوشش کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں. غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا, مسائل بڑھانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ تو بڑی کرائسس کنڈیشن میں بھی غصے میں نہیں آیا کرتے. ہمبلنیس, پیشنس, کولنیس, وہ اتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ دوسرے بندوں کے دل جیت لیا کرتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ مثبت انداز سے انسان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی. ایک صاحب تھے تو بیوی بڑی زبان دراز تھی, بڑی جلی کٹی سناتی رہتی تھی. لوگ بھی حیران تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو رکھا ہوا کیسے ہے. ایک صاحب نے پوچھ لیا, حضرت یہ ایسی زبان دراز عورت ہے, بدلحاظ عورت, بولنے کا سلیقہ نہیں, آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں سوچ تو میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے, مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو عمر تو چھوٹی ہے, یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی اور اس اللہ کے بندے کے لیے مصیبت بنے گی. تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے
مجھے برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی، اب یہ کسی اور اللہ کے بندے کو پریشان نہ کر سکے۔ دیکھیں پازیٹو تھنکنگ کیا نعمت ہے اللہ کی۔ حالانکہ ان کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل تھا، مگر مثبت سوچ کے اب ان کے لیے وہ غم سہنا بھی آسان ہو گیا۔ انہوں نے رکھا ہوا ہے بھائی مجھے ہی پریشان کرتی ہے نا، اللہ کے کسی اور بندے کو تو پریشان نہیں نہ کرے گی، اس وجہ سے اس کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثبت سوچ کی تعلیم دی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرو، تمہیں اس میں بہت سی باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر ہمیں کسی بندے کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ایک بات بری لگنے سے بندہ تو برا نہیں نہ ہو جاتا، اتنا ہیسٹی ڈیسیژن تو نہیں نہ لینا چاہیے کہ ایک بات سے بندے کو ہی ہم کہہ دیں کہ برا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی بات بری نظر آتی ہے تو فرمایا غور کرو، تمہیں اس میں کئی باتیں بہت اچھی بھی نظر آئیں گی جنہیں تم پسند کرتے ہوگے، تو بھئی اچھی باتوں کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثبت سوچ اپنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ مثبت سوچ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ امید کی کرن نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل۔ بندہ کرائسس میں ہوتا ہے لیکن اچھی سوچ کی وجہ سے اس کو امید ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو، اور وہ پھر گیو اپ نہیں کرتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ اور نیگیٹو تھنکنگ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ڈپریشن اور فرسٹریشن پیدا کر دیتی ہے، اور اگر انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی جانور ہوا کرتا۔ غصہ ہے نا، غصے میں جو مرضی کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک مرتبہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو وہ انگریزوں کا علاقہ تھا، تو لگتا تھا کہ ایک خامند اپنی بیوی سے بہت خفا تھا۔ ایک خامند اپنی بیوی سے بہت خفا تھا، اس نے دروازے پہ نا ایک سائن لگا رکھا تھا۔ لوگ لگاتے ہیں گھر میں اگر کتا رکھا ہوا ہو نا تو لگا دیتے ہیں بھئی اس گھر میں کتا ہے ذرا محتاط رہیں، مگر اس نے سائن پہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سائن پہ لکھا ہوا تھا نیور مائنڈ مائی ڈاگ بیویئر آف مائی وائف۔ انسان ہے، فرسٹریشن میں آ کے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مثبت اذہان اپناؤ اور منفی انداز سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ منفی انداز سے ڈپریشن اور ڈپریشن سے مایوسی، اور شریعت نے کہا کہ مایوسی کفر کی مانند ہے۔ تو شریعت نے مایوسی کو کفر کہا ہے، اس لیے مومن دنیا میں مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نیگیٹو تھنکنگ آ ہی نہیں سکتی۔ ہمیشہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ اصول ہے۔ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ بائبل میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ایجڈ ہو گئے تھے، ان کا نام تھا طالوت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھے، وہ اٹھتی جوانی تھی، وہ تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا مقابلہ ہوا ایک بڑے جابر بادشاہ کے ساتھ۔ وہ بادشاہ بڑا ہیوی بلڈ،
باڈی کا ویل بلٹ تھا، بڑا اسٹرانگ تھا اور لڑنے میں بڑا مشہور تھا. تو کہتے ہیں کہ جب آمنے سامنے آئے تو یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ طالوت علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے او اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. انہوں نے کہا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. اور اتنے میں داؤد علیہ السلام آ گئے، وہ نوجوان تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے او اٹس ویری ایزی ٹو کل ہم، ہی از ویری بگ، آئی ول نیور مس ہم. یہ اتنا بڑا میرا ٹارگیٹ ہے، میرا نشانہ خطا ہی نہیں جا سکتا. تو دیکھیں مثبت نظر سے جس نے دیکھا، اور وہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے نشانہ لگایا جو جالوت کو لگا اور اللہ نے پھر ان کو کامیابی عطا فرما دی. تو مثبت انداز سے سوچنا یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. مگر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ چاہے تو اپنی منفی کو اپنی مثبت بنا سکتا ہے. اس کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، اس کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ اپنی شکست کو اپنی فتح میں بدل سکتا ہے، اپنی برائی کو اپنی اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے. چنانچہ فرض کرو ایک بندہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، لوگوں کے لیے درد سر بنا رہا، اگر یہ کمٹمنٹ کر لے کہ آج کے بعد میں نے مثبت سوچ کو اپنانا ہے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں، میں نے اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہیں بننا رحمت بننا ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جی نیگیٹو تھنکنگ شروع سے تھی اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، اللہ نے ہر انسان کو یہ صفات دی ہیں کہ وہ اپنی تھنکنگ کو تبدیل کر سکتا ہے. آج تک ہم اگر برے اخلاق اپنا کر زندگی گزارتے رہے تو آج کی اس محفل میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے اور مثبت سوچ کو اپنا کر ہم لوگوں کو گڈز ڈیلیور کریں گے، اچھائی دیں گے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن جائیں گے. اس کائنات میں تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مثبت سوچ اگر کسی میں تھی تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. دلیل، نبی علیہ السلام طائف جاتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت قبول نہیں کرتے، الٹا بچوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس شہر میں سے نکال دو. نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، وہ تھوڑی دیر بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے. بچے پیچھے لگ گئے، پتھر بھی مارتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنا پریشان کیا، آج کے لفظوں میں ظاہراً ہیوملیٹ کیا. اس بندے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسے بیٹھنے بھی نہ دیا جائے کہ نہیں نکلو تم یہاں سے ہی چلے جاؤ، شہر ہی چھوڑ کے چلے جاؤ. دل میں کتنا غصہ آتا ہے، دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر باہر آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے، بہت غمزدہ تھے، دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی. کیا خوبصورت دعا ہے. مگر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، اتنا مس بہیو کیا، ایک تیز آندھی چلے گی اور ان لوگوں کی لاشیں پٹک کر زمین پر پھینک دے گی
جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا. آپ اجازت دے دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اجازت دے دیجیے. یہ دو پہاڑوں کو اس طرح ٹکرائے گا کہ یہ درمیان کی بستی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. کیوں؟ اب ذرا دیکھیے، پازیٹو سوچ کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ عام بندہ ہوتا، طبیعت میں غصہ ہوتا، انتقام لینے کا جذبہ ہوتا، دل چاہتا یہ روئے زمین سے زیر زمین چلے جائیں. میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، جبرائیل اگرچہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے، مگر میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی اولادوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو میرے میسج کو قبول کرنے والے بن جائیں. اس قدر مثبت سوچ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے اشارے پہ وہ بستی تباہ ہو سکتی تھی، آنکھ کے اشارے پہ. یوں سمجھیے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا اس وقت. فرشتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثبت سوچ سوچی. فرمایا اگرچہ یہ لوگ میرے پیغام کو نہیں سمجھ پائے، میں امید کرتا ہوں اللہ ان کی اولادوں میں ایسے بندوں کو پیدا کر دیں گے جو میرے اس پیغام کو قبول کریں گے. وہی طائف تھا کہ وہاں کے لوگ بالآخر آئے اور مدینہ طیبہ میں ایک وقت میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب آخری بات، مثبت سوچ رکھنے والا بندہ اللہ کے ہاں بھی مقبول اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی باعث رحمت ہوتا ہے. جو پازیٹو سوچ رکھنے والا بندہ ہو نا، وہ اللہ کے ہاں بھی درجہ رکھتا ہے اور مخلوق کے ہاں بھی وہی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ اللہ والے کیسے مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ. بہت کامل بزرگ تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بنگال کا جب سفر کیا، اسی سفر میں واپسی میں لاہور سے وہ آئے اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ انہوں نے مراقبہ کیا اور وہاں سے انہیں بہت فیض ملا. اور انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا. ایسے بزرگ تھے. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ دریا میں ایک کشتی پہ سفر کر رہے تھے. اس میں بہت سارے مرد عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے اور حضرت بھی سفر کر رہے تھے. دریا میں سفر کرتے ہوئے کئی مرتبہ ذرا تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، تو جن لوگوں کے سر پہ ٹوپی ہو نا، تو وہ ٹوپی اڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے. چنانچہ علی اجمیری رحمت اللہ نے ٹوپی اتار لی کہ اڑ کے دریا میں نہ چلی جائے، اور جیب میں ڈال لی اور بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرنے لگ گئے. اب انہوں نے اپنے سر کی شیو کروائی تھی ایک دن پہلے اور ٹینڈ تھی، اور جب سر شیو کروائے نا تو سر بڑا ملائم نظر آتا ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ قریب سے گزرا اور اس بچے نے نا سر پہ ہاتھ لگایا. اس کو بڑا نرم نرم نظر آیا. اس نے جا کے دوسرے کو بتایا، وہ دوسرا بچہ آ گیا، اس نے آ کے ہاتھ لگایا. تیسرا بچہ شرارتی تھا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کے ہاتھ لگانے کے لیے دھپی لگا دی. پھر ایک اور بچہ آیا، اس نے ایک اور دھپی لگا دی. اچھا، اب یہ تماشا بن گیا. ساری کشتی کے مرد عورتیں جب ان کو کوئی آ کے دھپی مارتا نا تو کھل کھلا کے ہنستے، اور یہ اللہ کے نیک بندے
خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پورے کشتی کے اندر طوفان بدتمیزی بپا تھا. کوئی ماں باپ بچوں کو روک نہیں رہا تھا, وہ انجوائے کر رہے تھے. فقیر سا بندہ ہے اور بچے اس کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں. جب انہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کر دیا, یاد رکھنا جب اللہ والوں کے ساتھ اس طرح مس بہیو کیا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا ایکشن لیا کرتے ہیں. یہ لاوارث لوگ نہیں ہوا کرتے, ان کا وارث خدا ہوتا ہے, اللہ والے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا, میرے پیارے تیرا اتنا صبر کہ تیرے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ اتنے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے. تو الہام ہوا کہ اے میرے پیارے, اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں اور جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں ان سب کو پانی میں غرق کر دوں. جیسے ہی دل میں یہ الہام ہوا تو انہوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ اگر آپ کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ کے ان کو نیک بنا دیجئے. دعا قبول ہوئی. کہتے ہیں کشتی میں جتنے لوگ تھے ان کو موت سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں ولایت کا مقام عطا فرمایا. اس کو مثبت سوچ کہتے ہیں. اللہ آپ نے کشتی الٹنی ہے تو پھر دل کی کشتی الٹے نا, ان کو نیک بنا دیجئے نا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سا. آج تک ہم منفی سوچ کے ذریعے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے. آج کی اس مجلس میں ہم عہد کریں آئندہ مثبت سوچ اپنائیں گے. بحث سے, مباحثہ سے, لڑائی سے, جھگڑے سے, ان چیزوں سے اجتناب کر کے ایک پرامر انسان, ایک اچھے اخلاق والا انسان بن کے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کچھ احباب کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں, زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں, آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, یہ کلمات ذرا پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیعت ہو چکے ہیں. چند معاملات سن لیجیے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید کی تلاوت. چوتھا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان. دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول. انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور کمپیوٹر کی مثالیں ذرا بچوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں ونڈوز. آپ جب بھی کوئی کمپیوٹر خریدیں تو اس میں یہ پری انسٹالڈ کیا ہوا ہوتا ہے. آپ اوپن کریں تو ونڈوز پروگرام فوراً اوپن ہو جاتا ہے. یہ پروگرام سینکڑوں اور پروگراموں کو سپورٹ کرتا ہے. آپ اگر فرض کرو گرافکس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کورل ڈرا کا پروگرام آپ کھولیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، مگر بیک گراؤنڈ میں ونڈوز پروگرام چلتا رہے گا. پھر آپ کوئی ٹیکسٹ کا کام کرنا ہے تو اس کو بند کر کے آپ آفس کا پروگرام کھول لیں اور اس کے اوپر شروع کریں کام، بیک پہ ونڈوز کا پروگرام چلتا رہے گا. پھر آپ اگر کوئی ڈیٹا بیس کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام کو کھولیں اور بیک پہ ونڈوز کا پروگرام چلتا رہے گا. تو آپ ہزاروں پروگرام کھول کے باری باری ان پہ کام کر سکتے ہیں، بیک پہ ونڈوز کا پروگرام چلتا رہے گا. بالکل یہی مثال اللہ کی یاد ہماری زندگی کا ونڈوز پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کھانا کھانا چاہتا ہے تم دسترخوان کا پروگرام کھولو کھاؤ، مگر اللہ کی یاد کے ساتھ. تم بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو، بہت اچھا، تم میاں بیوی اپنا پروگرام کرو مگر اللہ کی یاد کے ساتھ. تم بزنس پہ جانا چاہتے ہو، تم اپنے بزنس کا دروازہ کھولو کرو بزنس مگر اللہ کی یاد کے ساتھ. تو انسان کی پوری زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزرنی چاہیے. اس کے ہاتھ کام میں اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا. جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی وہ انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. ایک چیز ہے مراقبہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے، من کی آنکھوں کو کھول لے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے. 10-15 منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ سیل فون روز یوز کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو شام کو آپ اس کو ریچارج کر لیتے ہیں، وہ پھر چارج ہو جاتی ہے. پھر اگلے دن ڈاؤن ہوتی ہے، پھر آپ چارج کر لیتے ہیں. اگر آپ 1-2 دن اس کو چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن ختم، آن ہی نہیں ہوتا. یہی مثال ہے، ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری دل کی جو فیلنگز کی بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کو چارج کرنے کے لیے یہ مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ دل کی تار کو اللہ کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی کو دور کر رہی ہے، دل اللہ اللہ اللہ، تو ادھر سے نور آتا ہے اور اس بیٹری کو پھر چارج کر دیتا ہے. اگر روزانہ چارج کرتے رہیں تو سکسیسفل کمیونیکیشن ہوتی رہے گی. مراقبہ کرنا چھوڑ دیں تو بیٹری فلیٹ ہو جائے گی، پھر کبھی اس سے الجھ رہے ہوں گے، کبھی اس کے ساتھ، اور ہم مسئلے بنا رہے. تو یہ مراقبے کا کرنا انسان کی طبیعت میں سافٹنس پیدا کر دیتا ہے، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، انسان ایک ڈسپلن انسان بن جاتا ہے. تو ان معاملات کو آپ کیجئے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیں. جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں آپ حضرات صرف ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کریں.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن،